الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ یونس آیت نمبر 98 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم قرآن کریم کی متعدد آیات سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ گزشتہ جو ہمارا درس ہے اس میں ہم جس جگہ پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اور آج ہم اس سے آگے کو ملاحظہ کریں گے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا جو واقعہ ہے وہ سورہ صافات میں سب سے بہتر اور مفصل طور پہ آیا ہے بقیہ جگہوں کی نسبت، اور حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے علاقے سے غضب کی حالت میں نکلے، اور یہ نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں جو ارشاد باری تعالی ہوا ہے وَإِذْ ظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ تو یہاں پہ دو الفاظ میں خصوصاً بعض اوقات افراد جو ہیں وہ شبہ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک ہے کلمہ مغاضب کہ آیا وہ اللہ کے اوپر غضبناک ہوئے، مغاضباً وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کو ملاحظہ کیا کہ وہ قوم کے اوپر غضبناک تھے کہ قوم مختلف طرح کی انہیں طعنہ تشنیع کرتی تھی۔ دوسرا اس میں ہے نقدر کا لفظ۔ نقدر کے لفظ سے بعض نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر نہیں ہے۔ یہ گمان باطل ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بھی وارد ہوئے کہ ادھر نقدر کا معنی قدرت سے نہیں ہے، نقدر کا معنی ہے تنگی سے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ تو وہاں پہ یقدر یا فعل کے وزن پہ آیا ہے، تو وہاں پہ یقدر سے کیا مراد ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، مشیت الہی کے تحت رزق میں وسعت اور تنگی آتی ہے، تو وہ یبسطو کے مقابلے میں یقدر ہے۔ ادھر بھی یہ ہے کہ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم نے ان کے اوپر تنگی نہیں کی، جبکہ اللہ نے ان کے اوپر تنگی کی تھی، عذاب آیا تھا، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا تھا۔ تو یہاں پہ اس اعتبار سے یہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف نسبت دینا درست نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ پر غضبناک ہوئے ہوں کہ اللہ نے کیوں عذاب نازل نہیں کیا۔ یہ باطل اور غلط تفسیر ہے، اور اسی طرح سے یہ باطل اور غلط نسبت ہے جناب یونس علیہ السلام کی طرف کہ وہ یہ گمان کر رہے ہوں کہ اللہ عذاب دینے پہ قادر نہیں تھا، جبکہ یہاں پہ مسئلہ اس جہت سے نہیں ہے، مسئلہ اس جہت سے ہے کہ مغاضباً وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یعنی وہ حالت غضب میں چلے گئے، یعنی اپنے علاقے والے اپنی امت کے اوپر حالت غضب میں تھے کہ یہ لوگ مزید طعنہ تشنیع کریں گے اور مزید مجھے جھٹلائیں گے، ان کے اوپر اب عذاب نہیں آیا۔ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم نے ان کے اوپر تنگی نہیں کی، یعنی ہم تنگی نہیں کر سکتے ان کے اوپر، جبکہ اللہ نے عذاب ان کے اوپر لایا اور عذاب ان کے سروں کے قریب پہنچ چکا تھا یا سروں کے اوپر منڈلا رہا تھا، اور اللہ نے ہلاک نہیں کیا جیسا کہ پہلے روایت میں گزر چکا ہے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے۔ اب چلے گئے تو اس سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اس سے آگے ذکر نہیں ہے، اور بلکہ وہ کلمات ذکر ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کے لیے بیان فرمائے، وہ ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ۔ قرآن نے صرف اشارہ کیا فی الظلمات۔ اب ظلمات سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں بھی بعض احادیث میں آیا، اور اہل سنت کتب احادیث میں جو تفسیر آئی ہے، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، بخاری ہے، یا اس طرح دیگر کتب، کیونکہ اہل سنت میں حدیث کی کتابیں تفسیر کی کتابوں پر فوقیت رکھتی ہیں۔
جبکہ دونوں الگ الگ علم ہیں. علم تفسیر اس کے اپنے مبانی ہیں، علم حدیث اس کے اپنے مبانی ہیں. بہرحال ان میں ایک روش یہ رائج ہے. صرف اشارہ کرنا مطلوب اس لیے تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ اہل سنت کتب میں نہیں ہیں. اہل سنت کتب میں بھی وارد ہوئی ہیں. ہاں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کے ہاں اس کا تذکرہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. جیسے یہی دعا ہے کہ ربی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک ولا اکثر. یہ معارف اور مفاہیم اور بلند ترین جو الہی خزانے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہی ہمیں نظر آتے ہیں. یا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے عذاب ٹال دے گا، اور اللہ کے اس غیب سے مطلع جناب یونس علیہ السلام نہیں تھے. اور یہ والی بحث پھر پیچھے دقیق چلی جاتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام رتبے میں برابر نہیں ہیں، نبوت کے اعتبار سے اور پیغام کو پہنچانے کے وظیفے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن معنوی جو ارتقاء ہے اور علم کی وسعتیں ہیں اس کے اعتبار سے تمام کے تمام انبیاء اور رسول وہ برابر نہیں ہیں. اس مورد میں ہمارے پاس متعدد روایات مبارکہ موجود ہیں. ہم ابھی اس زمرے میں نہیں جاتے. انشاءاللہ تعالی یہ واقعات جب ختم ہوں گے تو بعض سوال جو ابھرتے ہیں ذہنوں میں اس کے جوابات کے لیے انشاءاللہ تعالی روایات کی طرف رجوع کریں گے. خلاصہ کلام فنادى فی الظلمات، ظلمات سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ظلمات یہ جمع کا صیغہ ہے یا مفرد کا صیغہ؟ ظلمتن کی جمع مذکر مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم ظلمات آتی ہے. تو جمع کا صیغہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے ظلمات ہونی چاہیے. ظاہراً کیا دکھائی دیتا ہے؟ یونس علیہ السلام ایک اندھیرے میں تھے یا ایک سے زائد اندھیروں میں تھے؟ فنادى فی الظلمات، ظلمات میں یونس علیہ السلام نے پکارا، اپنے رب کو پکارا. اور کیسے پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے عبد، کیونکہ بہت عالی مقام یونس علیہ السلام کے نبی ہیں، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے فاستجبنا لہ ان کو استجابت بھی، دعا پوری کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ اور اس غم سے نجات بھی دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، اللہ کی یہ سنت تمام کے تمام مومنین کے ساتھ ہے. وہ یونس علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو یا ان کے پیرو مومنین میں سے ہو. كَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اگر کوئی ظلمتوں میں اللہ کو پکارے گا تو اللہ اسے جواب دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اگر ہمیں عبد کو تاخیر بھی دکھائی دے تو اس تاخیر کے بہت فوائد ہیں، کہ پورا الکافی میں ایک چیپٹر ہے کہ جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ دعا میں تاخیر کے کیا ثمرات اور نتائج اور فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں، یا اس کی وجہ کیا ہے، تاخیر میں، دعا میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں. خلاصہ کلام یہاں پہ ہے فنادى فی الظلمات، ظلمتوں میں پکارا یونس علیہ السلام نے. تو وارد ہوا ہے کہ ادھر ظلمتوں سے مراد 3 ظلمتیں ہیں. پہلی ظلمت ہے ظلمت البحر، سمندر کے اندر تاریکی ہوتی ہے یا نہیں، وہ بالکل نیچے تک مچھلی لے گئے. دوسری ظلمت ہے ظلمت شکم ماہی، یعنی مچھلی کا شکم، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ظلمت ہے. اور تیسری ظلمت ہے رات کی ظلمت، رات کی تاریکی تھی، اور رات کی تاریکی میں پھر سمندر کی تاریکی تھی، اور سمندر کی تاریکی میں مچھلی، اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. ان ظلمتوں میں یونس علیہ السلام نے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے ان کی اس دعا کو مستجاب فرمایا. اور اسی لیے اہل سیر و سلوک کہتے ہیں کہ انسان تو بہت ساری ظلمتوں میں دھنسا ہوا ہے، بہت ساری ظلمتوں میں. اس کے لیے دنیا ایک ظلمت ہے، جہالت کا پردہ ایک ظلمت ہے، گناہ ایک ظلمت ہے، غفلت انسان کے لیے ظلمت ہے، انسان کے وجود کے اندر عبادتوں کی رغبت کا نہ ہونا، یا انسان کے اندر اپنے آپ کو ارادے میں محکم نہ پانا، یہ سب کی سب ظلمتیں ہیں. ان ظلمتوں میں علاج یہ ہے کہ کامل اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ کو پکارے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
کہ پروردگار کہ تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، سبحانکا کہ تو تیری ذات ہی پاک و منزہ ہے، انی کنت من الظالمین میں تو ظالمین میں سے ہوں، کیونکہ ظلمتوں میں پڑا ہوا ہوں تو ظالمین میں ہی سے ہوں۔ تو جس طرح تو نے اپنے عبد یونس علیہ السلام کو نجات دی ظلمتوں سے، مجھ کو بھی تو نجات دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر الطاف اپنے الطاف و عنایات نچھاور کرتی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ ان ظلمت جہالت، ظلمت غفلت، ظلمت گناہ، ان ظلمتوں سے انسان آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سورہ صافات کی طرف آتے ہیں اور اس میں اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ صافات آیت نمبر 139 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ میں مسلسل چند آیات ہیں، وہ ساری آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، اور یہ آیات مربوط ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے کشتی میں بیٹھنے اور کشتی کے بعد جو واقعات ہیں اس سے مربوط ہیں۔ 139 ایک سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، ابق کہتے ہیں فراری کو، فرار کرنے والے کو، اسی لیے وہ عبد اور غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اسے کہتے ہیں عبد آبق، جو ہے یعنی فرار کرنے والا۔ وہ وقت یاد کرو اذ ابقا، جب یونس علیہ السلام وہ چلے گئے الی الفلک، ایک کشتی میں، المشحون، فلک کی صفت آ رہی ہے، الی الفلک المشحون، مشحون کہتے ہیں بھری ہوئی، یعنی لوگوں سے بھری ہوئی کشتی تھی، تھوڑے سے لوگ نہیں تھے اس میں۔ یہ قرآن کریم کی آیات سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ معتبر ترین ہمارے پاس قصہ نبی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، کہ یونس علیہ السلام اس کشتی میں چلے گئے کہ جو کشتی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اس میں تھوڑے سے لوگ تھے جو یونس علیہ السلام کو پہچانتے بھی تھے۔ اچھا، وہ پھر واقعہ روایت میں آیا، وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، فَصَامَهَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کہ فَصَامَهَا، پھر سامہا یعنی قرعہ اندازی کی گئی، قرعہ ڈالا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، دحض کہتے ہیں ہلاکت کو، ہلاک ہونے کو، یعنی وہ ان لوگوں میں قرار پائے جنہوں نے ہلاک ہونا ہے، جنہوں نے ڈوبنا ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کہ یونس علیہ السلام کے نام پہ قرعہ نکلا اور انہی کو ہلاکت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ بڑے غمناک تھے کیونکہ ان کا نام نکل آیا، تو بڑے غمناک تھے، اور اس نے فَالْتَقَمَ حوت، حوت انہیں نگل گئی، یعنی مچھلی انہیں نکل گئی۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو تا روز قیامت وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اگر وہ نہ ہوتے، کن میں سے؟ مسبحین میں سے نہ ہوتے حضرت یونس علیہ السلام، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے رہتے، کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک دوبارہ سے بعث نہ کیا جائے، یعنی قیامت والے دن جو مبعوث اور محشور کیا جائے گا بندوں کو، روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ اس سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ گناہ کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، فوراً، وَإِلَّا ان ظلمتوں پہ تا قیامت پڑا رہے گا۔ جیسے کہ آپ نے اس دعا کے ذیل میں بھی دیکھا جو امام صادق علیہ السلام سے معتبر اسانید سے آئی ہے کہ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اس کے ذیل میں امام نے فرمایا کہ اگر اسی حالت میں وہ مر جائے، یعنی توبہ نہیں کی، اسی حالت میں مر جائے، غفلت کے عالم میں مر جائے، اپنے نفس کے اوپر اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہو، اسی کے نفس پہ اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہو، اس حالت میں مر جائے تو پھر ہلاک ہے وہ۔ ایسا یہاں پہ فَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تا قیامت وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے پھر ان کو نکال دیا، نبذنا کہتے ہیں ہم نے باہر نکال دیا ان کو، بالعراء، ایسی جگہ پر جہاں پہ چھت نہیں تھی، عراء کہتے ہیں بیابان، اور جہاں پہ بنجر اور بیابان علاقہ جہاں پہ کوئی چھت نہ ہو، یعنی چمکتا سورج اور یہ اس زمین کے اوپر، گویا کہ ساحل پہ اٹھا کے مچھلی نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، اس وقت ان کی حالت کیسی تھی؟ کمزور سے، لاغر اور کمزور اور ضعیف تھے۔
وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، انبتنا ہم نے اگا دیا، علیہ یونس علیہ السلام کے اوپر، شجرتن ایک درخت، من یقطین ایک ایسا درخت جس کی جڑیں نہیں ہوتی۔ بعض پودے ہوتی ہیں نا جن کی نیچے تک جڑیں نہیں گئی ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا جسے ہم سنی پلانٹ بھی کہتے ہیں، پانی کے اندر ہی اس کی جڑیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہلکی سی اور وہ اگاتا ہے۔ یا اسی طرح گملوں میں بعض پودے ہوتے ہیں اس کی جڑیں ہلکی سی ہوتی ہیں، کوئی مضبوط زمین پہ جڑیں نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ شیعہ سنی دونوں تفاسیر اور احادیث کی کتب میں آیا ہے، ادھر مراد یقطین سے دبا ہے، دبا یعنی کدو، سبزی ہے نا، کدو کی سبزی کھاتے ہیں آپ، کدو کی بیل اگا دی تھی، اور اتنی تیزی سے بیل اگی کہ روایات میں یونس علیہ السلام بھی حیران تھے کہ یہ، کیونکہ اب وہ باہر جب آئے ہیں وہ سقیم، سقیم سے کیا مراد ہے، ان کی جلد ہی ایک قسم کی گل گئی تھی ساری، بال تو سارے کے سارے جھڑ گئے تھے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی بستر اور صوفے تو نہیں لگے ہوں گے، اندر تیزاب بھی بھرا ہوتا ہے اس کے، تو اس تیزاب سے ان کی جلد بالکل سڑ گئی تھی، نرم سی ہو جاتی ہے نا، پانی میں آپ ہاتھ ڈالیں تو پانی بالکل گلا دیتا ہے، تو ان کی جسم کی جلد گلی ہوئی تھی اور بال سارے جسم سے اترے ہوئے تھے، اور حرکت کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی، جہاں پہ انہیں اٹھا کے پھینکا تھا بس ادھر یوں پڑے ہوئے ہیں، اور جب سورج کی تپش ان کے اوپر آ کے لگی تو تب ان کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، یعنی انتہائی شدید تکلیف سورج کی اس گرمی سے، تو تب انہوں نے اللہ کی ذات کو پکارا، تو وہاں پہ ایک تیزی سے بیل اگائی، اور وہ کدو کی بیل تھی کیونکہ اس کے پتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اس نے جب سایہ کر دیا تو یہ سکون میں آئے، اور اسی کدو کو کھا کے انہوں نے، یا اس کے پتوں سے کچھ گزارا کر کے پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر جان دوبارہ آئی، لوٹ آئی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں بھیجا تھا 1,00,000 یا اس سے بھی زائد افراد کی طرف، بعض روایات میں آیا ہے کہ 3 لاکھ کے قریب آبادی تھی اس وقت، 1,00,000 سے اوپر جو آبادی تھی اس کی طرف ہم نے انہیں بھیجا تھا۔ وَآمَنُوا، وہ آبادی ایمان لے آئی، فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں ایک معین مدت کے لیے بہترین آسائشوں والی زندگی اس قوم کو عنایت فرمائی۔ یہ سورہ صافات میں تذکرہ ہے۔ اس جگہ پہ ہم سورہ قلم سے بھی پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ سورہ قلم میں وارد ہوا ہے اسی واقعے کا ایک حصہ، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ قلم میں آیت نمبر 48 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، فَاصْبِرْ، اے رسول، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّک، اپنے رب کے حکم آنے کے اوپر صبر کرو، انتظار کرو۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّک، یونس علیہ السلام اپنے رب کے حکم کے آنے کے منتظر رہے تھے یا غصے میں چلے گئے تھے؟ انہوں نے اگلے مرحلے میں اپنے رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ اب جب دیکھ لیا کہ قوم پہ عذاب نہیں آیا تو اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا، اپنے رب سے پوچھتے کہ رب ان پہ کیوں عذاب نہیں آیا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات حکم و ارشاد فرماتی اور اس حکم کے اوپر یونس علیہ السلام عمل پیرا ہوتے۔ تو اس لیے یہاں پہ رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّک، اپنے رب کے حکم کے اوپر تم صبر کرو، ان کی تکالیف کے اوپر فوراً تم کوئی رد عمل نہ دکھا بیٹھو، بلکہ اپنے رب کے حکم آنے کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، تم صبر کرو نہ کہ تم صاحب حوت کی مانند ہو جاؤ کہ جو صبر کیے بغیر چلے گئے۔ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب انہوں نے اللہ کو پکارا جبکہ وہ انتہائی غضب کو قابو کیے ہوئے تھے، یعنی غضب کی حالت میں نکل گئے، تو غم در غم، پہلے غم تو یہ تھا کہ ان لوگوں نے مجھے گالم گلوچ کرنی ہے اور عذاب چونکہ نہیں آیا، اور جب کشتی میں سوار ہو گئے تو پھر غم یہ تھا کہ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور جب مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں میں تھے تو غم تھا کہ اب باہر نکلیں، اور جب باہر نکل آئے تو غم تھا کہ اب میں بالکل ہی کمزور سقیم، حرکت ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہ ہوا مکظوم کہ جن کے غصے کو دبا دیا گیا تھا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی نعمت ان کا تدارک نہ کرتی، یعنی جبران نہ کرتی ایک نعمت آ کے، لنبذ بالعراء وہو مذموم، کہ
وہ کیا ہوتے اسی جگہ کے اوپر ہمیشہ پڑے رہتے جس کے اوپر کوئی چھت نہیں ہوتی. لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم، اور اپنے اوپر مذمت ہی کرتے رہتے. یعنی اس آیت کی حصے کے اوپر تھوڑا غور کریں. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی جانب سے ایک نعمت آ کے یونس علیہ السلام کے اس عمل کا جبران نہ کرتی، اس عمل کو جو انہوں نے انجام دیا جس کے اوپر اللہ غضبناک ہوا، اگر کوئی نعمت اللہ کی طرف سے یعنی رب کی طرف سے آ کے ایک نعمت اس کا تدارک نہ کرتی، جبران نہ کرتی، تو کیا ہوتا؟ وہ اسی بیابان میں ہمیشہ پڑے رہ جاتے، اور نہ کوئی ان کے سر کے اوپر چھت ہوتی، سورج بھی ان کے اوپر چمکتا ہوتا، اور اسی طرح کمزور لاغر گلی ہوئی جلد کے ساتھ اور سورج کی تپش سے وہ چیخ و پکار ہوتی، اور یا درندوں اور حیوانوں کے درمیان تا قیامت پڑے رہتے. وہ مذموم، اور اپنے اوپر اپنے آپ کو مذمت کر رہے ہوتے. لیکن ہوا کیا؟ فاجتباہ ربہ، لیکن اللہ نے پھر انہیں چن لیا، پھر ان کے رب نے ان کا انتخاب کر لیا. فجعلہ من الصالحین، اور انہیں صالحین میں سے ان کے رب نے دوبارہ سے قرار دیا. بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے سورہ صافات میں ذکر ہوا کہ اگر وہ نہ توبہ کرتے، اگر مسبحین میں سے نہ ہوتے تو پھر کیا تھا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو پیٹ میں مچھلی کے رہتے. لیکن ادھر آ رہا ہے کہ وہ باہر اسی بیابان یا ساحل میں بغیر کسی چھت اور بغیر کسی گھر کے رہتے. تو ان دونوں میں آپس میں گویا کہ شاید ٹکراؤ ہے. تو مفسرین نے اس جگہ پہ اس مسئلے کو حل کیا ہے اور بیان کیا کہ آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. وہ جو مرحلہ بیان کیا گیا ہے وہ مسبحین کا ہے، اور یہ جو مرحلہ بیان کیا گیا ہے یہ توبہ کا ہے. اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو ہمیشہ کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ہوتے، یعنی اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے. لیکن یہاں پہ توبہ مراد ہے. اب یہ کس طریقے سے ہم اس کو جوڑیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مرحلے میں پڑھیں گے. ہم روایات سے استفادہ کریں کیونکہ آیات آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود تھی. اس حوالے سے جو روایت ہمارے پاس وارد ہوئی ہے وہ روایت کچھ آپ نے پہلے ملاحظہ کی. ایک روایت ہے جو علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قمی میں ذکر کی ہے ابو الجارود سے. ابو الجارود نے اس کو امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور روایت کے کلمات جو ہیں یہ اس کا مضمون تقریباً اس کا جو مضمون ہے وہ اہل سنت کتب میں بھی کتب احادیث و تفاسیر میں وارد ہوا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لبث یونس فی بطن الحوت 3 ایام، کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے. بعض جگہوں پہ 40 دن رہے، بعض جگہوں پہ کوئی اور عدد بھی آیا، لیکن اس روایت کے مطابق کیا ہے 3. یہ لکھ لیں 3 دن سے 40 دن کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے. وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ، انہوں نے 3 ظلمتوں میں اللہ کو پکارا. ظلمت البطن الحوت، مچھلی کے پیٹ کے اندر جو تاریکی تھی، وظلمت اللیل، رات کی تاریکی، وظلمت البحر، اور سمندر کی تاریکی. اور کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک اور منزہ ہے تمام عیوب و نقائص سے، بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں. فاستجاب لہ ربہ، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. فاخرجہ الحوت الی الساحل، ساحل کے اوپر اٹھا کے مچھلی نے پھینک دیا. بعض جگہوں پر وارد ہوا ہے کہ مچھلی، انشاءاللہ اگلی روایت میں وہ آ رہا ہے کہ وہ اس قدر بڑی مچھلی تھی کہ اس نے جب منہ کھولا تو آدھی کشتی اس کے تقریباً منہ کے اندر ہی تھی. تو نوح علیہ السلام پھر حضرت یونس علیہ السلام آرام سے وہ پھر مچھلی کے پیٹ میں خود ہی چلے گئے. تو بہرحال فاخرجہ الحوت الی الساحل، مچھلی نے اٹھا کے باہر پھینک دیا یونس علیہ السلام کو. ثم قذفہ فالقاہ بالساحل، اور پھر وہ ساحل کے اوپر آ گئے. وَأَنبَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، تو اللہ نے ان کے اوپر ایک کدو کی بیل کو اگا دیا. وَهُوَ الْقَرْعُ فَكَانَ يَمُصُّهُ، اور وہ اس کو چوستے تھے، بیلز کو چوستے تھے کیونکہ کھانے کی بھی ہمت نہیں تھی. وَيَسْتَظِلُّ بِهِ بِوَرَقِهِ وَبِوَرَقِهِ،
اور وہ اسی کے سائے میں بیل کے بیٹھے رہتے، وہ جو پتے ہوتے تھے، اور اسی کے نیچے بیٹھے رہتے یونس علیہ السلام۔ وَكَانَ تَسَاقَطَ شَعْرُهُ، ان کے سارے بال گر چکے تھے یونس علیہ السلام کے، وَرَقَّ جِلْدُهُ، اور جلد بہت پتلی سی اور ہلکی سی ہو گئی تھی، یعنی گل گئی تھی۔ وَكَانَ يُونُس يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس جگہ پہ یونس علیہ السلام دن رات اللہ کی تسبیح کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ علماء نے اسی سے حل کیا ہے کہ جو سورہ قلم میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب ساحل پہ پھینک دیا تو اب خاموش نہیں ہے کہ اپنے اوپر ہی بس مذمت کرتے رہیں اور غم میں رہیں کہ کیا میرے ساتھ ہو گیا، بلکہ اس جگہ پہ اللہ کو یاد کرتے رہے، اور اس کی طرف سورہ قلم میں سورہ صافات میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ نے انہیں ساحل کے اوپر پھینک دیا اور ساحل میں ان کے اوپر بیل کو لگا دیا، کدو کی بیل کو ان کے اوپر اگا دیا، اور اس کے نیچے یونس علیہ السلام موجود تھے، اگر وہ وہاں پہ نہ ہوتے، مسبحین میں سے، تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو وہ اسی طریقے سے تا قیامت پڑے رہ جاتے۔ لہذا اس جگہ پہ بہرحال یہ معذرت سورہ قلم کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ سورہ صافات میں بطن کا ہے، سورہ قلم کی طرف اشارہ ہے کہ سورہ قلم میں، اس سے انہوں نے حل کیا کہ سورہ قلم میں یہ اشارہ ہے کہ وہ پھر اس جگہ پہ ہمیشہ رہ جاتے۔ لیکن ایک یعنی مرحلہ ہے پیٹ میں توبہ کرنے کا، مچھلی کے پیٹ میں توبہ کرنے کا، اور ایک مرحلہ ہے ساحل کے اوپر آ کے کدو کی بیل کے نیچے ان کا زندگی بسر کرنا۔ تو وہاں پہ وَكَانَ يُونُس يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن رات اللہ کا ذکر اور ان کی تسبیح کرتے اللہ کی۔ فَلَمَّا أَنْ قَوِيَ، جب ان میں قوت لوٹ آئی، وَاشْتَدَّ، اور مضبوط ان کی جسم کی جلد اور اعضاء ہو گئے، بَعَثَ اللَّهُ دُودَةً فَأَكَلَتْ أَسْفَلَ الْقَرْعِ، تو اللہ نے ایک پھر وہ سونڈیاں بھیجی، کیڑے ہوتے ہیں نا سونڈیاں، اور انہوں نے آ کے اس کو اگانا، یعنی یہ جو بیل ہے کدو کی بیل، اس کو ختم کرنا شروع ہو گیا، یعنی کیڑا لگ گیا بیل کو کیڑا لگ گیا۔ فَأَكَلَتْ أَسْفَلَ الْقَرْعِ، اور نیچے سے اس بیل کو کھانا شروع کیا۔ فَذَبَلَتِ الْقَرْعَ، اور وہ جو بیل تھی وہ آہستہ آہستہ کمزور سوکھنے لگ گئی، وَيَبِسَتْ، اور پھر خشک ہو گئی، کیونکہ اب مضبوط ہو چکے ہیں اور جسم قوی ہو گیا تو اب حرکت کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى يُونُس، یونس نے دیکھا کہ یار میں ایک عرصہ دراز، یعنی چند دن یا جتنے بھی دن تھے، اس بیل کے نیچے رہا ہوں، اور اس بیل نے میرے اوپر سایہ کیے ہوئے رکھا ہے، اور اسی کو چوس کے میں نے طاقت حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ایک وقت گزرا ہے، اور اللہ نے اس کو سبب اور وسیلہ بنایا ہے میری نجات کا، تو اس سے ایک تعلق پیدا ہو گیا۔ اس لیے جب وہ سوکھی تو ان کے اوپر گراں گزرا یونس علیہ السلام پہ، تو یونس علیہ السلام وظل حزینا، تو غمگین ہو گئے۔ فاوحى اللہ الیہ، اس وقت اللہ نے یونس علیہ السلام پر وحی نازل کی، ما لک حزینا، یونس اب کیوں حزین ہو؟ قال یا رب هذه الشجرة التي كانت تنفعني سلطت عليه دودة فيبست، کہ اے میرے رب یہ درخت، یہ بیل، یہ تو نے جو اگائی، اس نے مجھے بڑا نفع دیا اور فائدہ دیا، لیکن تو نے اس کے اوپر کیڑوں کو اور سونڈیوں کو مسلط کر دیا، اور انہوں نے اسے سکھا دیا اور یہ سوکھ کے رہ گئی ہے۔ قال یا یونس، تو اللہ نے فرمایا اے یونس، احزنت لشجرۃ لم تزرعها ولم تسقها ولم تعی بها ان یبست حین استغنیت عنها، اے یونس تو اس درخت کے اوپر تو بڑا محزون ہوتا ہے کہ جس کو نہ تو نے اگایا، نہ تو نے اسے پانی دیا، اور نہ ہی تجھے اس سے کوئی فائدہ ہے کہ وہ سوکھتی ہے یا سوکھتی نہیں ہے، کیونکہ اب تو اس سے مستغنی ہو چکا ہے۔ وَلَمْ تَحْزَنْ لِأَهْلِ نَيْنَوَىٰ، لیکن تو اپنے علاقے والے نینوا والوں کے لیے تو محزون نہیں ہوا، جن کی آبادی بھی اکثر من 100,000، جو 1,00,000 سے اوپر آبادی والے تھے۔ اردت ان ينزل علیہم العذاب، اور تو نے ان کے لیے یہ چاہا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ ایک بیل کے سوکھنے کے اوپر تو محزون ہوتا ہے، اور وہ جو 1,00,000 سے اوپر آبادی ہے، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جن میں غریب فقیر نادار بھی ہیں، جن کے اندر مائیں ہیں اور ماؤں کے پیٹ میں بچے ہیں، اور بیابانوں میں، اور اسی طرح چوپائے ہیں، بے زبان، یہ سارے کے سارے مویشی اور جاندار ہیں
کسی کی بھی تو نے فکر نہیں کی اور ان کے لیے تو نے عذاب کا مطالبہ کیا۔ اِنَّ أَهْلَ نَيْنَوَا قَدْ آمَنُوا، وہ ایمان لا چکے ہیں اہل نینوا، وَاتَّقَوْا اور متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، فَارْجِعْ إِلَيْهِمْ تو یونس ان کی طرف لوٹ جا۔ فَانْطَلَقَ يُونُسُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، یونس علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف آ گئے۔ فَلَمَّا دَنَا مِن نَيْنَوَا اسْتَحْيَا أَن يَدْخُلَ، جب نینوا کے بالکل قریب پہنچے تو اب انہیں شرم آئی اور ایک حیا کا انہوں نے احساس کیا کہ کیسے میں داخل ہوں، انہی سے یہ ایمان لا چکے تھے، میں غضبناک ان کے ان سے چلا گیا۔ تو انہوں نے تھوڑے سے اب ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کہ کیسے میں داخل ہوں۔ فقال لراع لقیہ، اسی اثناء میں دیکھا ایک چراوا، کیونکہ بکریوں کو چرانے کے لیے تھوڑا علاقے سے باہر نکلتے ہیں، وہاں پہ گھاس پھوس ہوتی ہے اور وہ آرام سے چرتی ہیں بکریاں، تو وہاں پہ چرواہا دیکھا انہوں نے، وہ بکریوں کو چرا رہا تھا۔ تو اس چرواہے سے انہوں نے کہا ائتہاذ اہل النینوا، کہ تم جاؤ اہل نینوا کے پاس، فقل لہم اور ان کو جا کے کہو کہ ان ھذا یونس قد جاء، کہ یونس جو ہے وہ واپس لوٹ آیا ہے۔ قال الراعی، تو چرواہا نے کہا اتکذب، کیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ اما تستحیی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے؟ یونس قد غرق فی البحر، یونس تو سمندر میں غرق ہو چکا ہے، وذہب، یونس گیا تھا کشتی میں بیٹھا، اٹھا کے پھینک دیا، وہ تو ڈوب چکا ہے، یونس تو ہے ہی نہیں، تو تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے سمجھ نہیں آتی، شرم نہیں آتی، تم یونس ہو کوئی؟ قال لہ یونس، یونس علیہ السلام نے اس چرواہے کو کہا اللہم ان ھذی الشاة تشہد لک انی یونس، کہ یہ بکریاں جو تیرے سامنے ہیں یہ تیرے سامنے گواہی دیں گی کہ میں یونس ہوں۔ فنطقت الشاة لہ بانہ یونس، تو تمام بکریوں نے گواہی دی کہ یہ یونس ہے۔ اب کس طریقے سے گواہی دی یہ وارد نہیں ہوا، لیکن انہوں نے گواہی دی کہ یہ یونس علیہ السلام ہے۔ تو پھر وہ اسے یقین آ گیا چرواہے کو، وہ بھاگا اپنی قوم کی طرف گیا۔ فلما اتی الراعی قومہ، جب وہ اپنی قوم کے پاس آیا چرواہا، واخبرہم واخذوہ وہموا بضربہ، تو انہیں خبر دی تو انہوں نے تو اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے خوب مارا کہ یونس علیہ السلام پہ تہمت لگاتے ہو۔ جیسے آج نہیں امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، کہتے یار تم جیسے بندے کی ہونی تھی ملاقات، کوئی عقل و شعور سے کام لو۔ تو اس طرح یونس علیہ السلام سے ملاقات تم نے کی ہے، تو وہ اسے مارنے کے چکروں میں پڑ گئے کہ آئے اخذو، اسے پکڑ لیا گردن سے اور مارنے لگے۔ تو اس نے چیخ کے کہا فقال انی لبینۃ بما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں میرے اس کے اوپر گواہ موجود ہے۔ قالوا من یشہد، کون ہے جو ادھر سے تیری گواہی دے گا؟ قال ھذی الشاة تشہد، یہ بکریاں ہیں جو گواہی دیں گی۔ فشہدت بانہ صادق، پھر ان بکریوں نے گواہی دی کہ یہ بندہ سچا ہے۔ وَأَنَّ يُونُسَ قَدْ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، یونس کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف، ان لوگوں کی طرف پلٹا دیا۔ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ، پھر وہ نکلے ڈھونڈنے لگے اور آوازیں دینے لگے یونس علیہ السلام کو۔ فَوَجَدُوهُ، انہوں نے یونس کو پا لیا، دیکھ لی یونس علیہ السلام کو۔ فَجَاءُوا بِهِ، اور پاس آئے، اور وَآمَنُوا، اور ان پر ایمان لائے۔ وَأَحْسَنُوا إِيمَانَهُمْ، اور ایمان بھی بڑا خوبصورت تھا، یعنی قرآن نے بھی تعریف کی ان کے ایمان کی کہ جو ایمان لے کے آئے، اور روایات نے بھی تعریف کی کہ بڑا بہترین اور محکم ایمان لائے۔ فَمَتَّعَهُمُ اللَّهُ إِلَىٰ حِينٍ، پھر اللہ نے ایک مدت انہیں پر آسائش اور بہترین زندگی عنایت فرمائی۔ وَهُوَ الْمَوْتُ، حین سے مراد ہے موت، یعنی موت تک وہ بڑے خوشگوار اور آسائشوں والی زندگی میں رہے۔ وَأَجَارَهُم مِّن ذَلِكَ الْعَذَابِ، اور اللہ نے ان کو پھر عذاب سے پناہ دے دی۔ یہ روایت تھی کہ جس میں آپ نے پورا واقعہ دیکھا کہ کس طرح سے وہ واپس پلٹے۔ ہم اس کے بعد تیزی سے ایک اور روایت دیکھتے ہیں جو ابن بابوئے نے نقل کی ہے، اور اس روایت میں حدیث جو ہیں وہ اس شخص سے نقل کرتے ہیں جس نے امام باقر علیہ السلام سے سنا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کے لیے قرآن اندازی کی گئی، یہ چھوٹی سی روایت ہے، زیادہ اس میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس میں صرف قرآن اندازی کا تذکرہ ہے، کیونکہ قرآن کی یہ والی روایت جو آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے ہماری تقریباً تمام بڑی فقہ کی کتابوں میں اور قواعد حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہے، یعنی جب کوئی حل نہ ہو مسئلے کے لیے تو تب قرآن اندازی کی طرف جائے، یعنی اگر حل نہیں ہے ایک شے کا
تو پھر قرعہ ڈالا جائے گا۔ مثلا دو بندوں میں فیصلہ کرنا ہے، کوئی صورت نہیں نکل رہی، قرعہ کے ذریعے سے پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس میں آیا سب سے پہلے قرعہ ڈالا گیا جناب مریم بنت عمران علیہ السلام کے لیے، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں، کہ جس میں کفالت کون کرے گا جناب مریم کی، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قرعہ ڈالا گیا جناب یونس علیہ السلام کے لیے کہ کون ہے کہ جو مچھلی کے پیٹ میں جس کو پھینکا جائے گا اور وہ ڈالا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے پھر تیسرا قرعہ جو ڈالا گیا، اس میں یہ تذکرہ ہے روایت میں کہ جب یونس علیہ السلام کے لیے قرآن اندازی کی گئی تو وہاں پہ فاستہموا فوقع السهم على یونس 3 مرات، 3 مرتبہ یونس علیہ السلام کے لیے وہ قرآن نکلا۔ تو پھر فمضى یونس الى صدر السفینہ، یونس جو تھے وہ بالکل کشتی کے درمیان میں تھے۔ فاذا الحوت فاتح فاہ، تو مچھلی نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا، آدھی کشتی تقریباً اندر تھی، اس لیے فرما بنفسہ، تو اس لیے وہ خود گئے اور کشتی سے سیدھا اپنے آپ کو اس کے منہ میں گرا دیا۔ یہاں پہ ایک اور روایت کا سلسلہ ہے، اور اس روایت کے اوپر صرف اتنی سی نظر کی جائے، تفسیر فرات میں اور بصائر الدراجات میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، لیکن اس روایت کے 2 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یا تو یہ روایت چونکہ سنداً ضعیف ہے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عصمت سے ٹکراتی ہے، ہر وہ روایت جو عصمت انبیاء علیہ السلام سے ٹکرائے وہ قبول نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کہ سازگار کیا جائے اس کو، اور وہ روایت کا مضمون یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس لیے اللہ نے مچھلی کے حوالے کیا چونکہ ان کے سامنے جب امام علی علیہ السلام و ائمہ اہل بیت علیہ السلام، بقیہ ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو پیش کیا گیا تو انہوں نے توقف کیا اور کہا کہ اے پروردگار، جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو میں کیسے اس کے اوپر ایمان لے آؤں؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں ایمان لانا ہوگا علی ابن ابی طالب اور ان کی 11 جو ان کی نسل سے ائمہ علیہ السلام آئیں گے ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے لا سکتا ہوں جس کو میں نے نہیں دیکھا؟ توقف کیا اور اس بنیاد پہ وہ چلے گئے مغاضباً، اور اسی بنیاد پہ چلے گئے۔ اور پھر وہ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو تب انہوں نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا، اور جب اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عنایت فرمائی۔ یہ مضمون خبر یقیناً عصمت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں اس طرح آیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر آئے اور انہوں نے کہا امام سجاد علیہ السلام کو آپ اس طرح کی روایتیں پیش کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ یا امام سجاد علیہ السلام کا ہی تذکرہ وارد ہوا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا، کہا کہ اگر سچے ہو تو برہان لاؤ ان کنتم صادقین، اگر سچوں میں سے ہو۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو انہوں نے کہا آنکھیں بند کرو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ساحل پہ تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہ اس مچھلی کو پکارا تو ایک پہاڑ، بڑے پہاڑ کے مقدار یا سائز کی جو ہے وہ ایک مچھلی وہاں پر آ گئی۔ تو اس سے پوچھا تو مچھلی نے یہ کہا کہ تم انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں نگاہ کرو، آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو زمین پہ پھینکا اللہ نے، لیکن توبہ کو فوراً قبول کیا۔ نوح علیہ السلام یعنی کسی جگہ میں مبتلا نہیں کیا آدم علیہ السلام، وہ کسی شے میں مبتلا نہیں کیا۔ اچھا، نوح علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ پانی میں غرق نہیں ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو وہ آگ میں نہیں جلے، لیکن یونس علیہ السلام کو دیکھو وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سب کے سامنے جب ولایت کو پیش کیا تو انہوں نے قبول فوراً کر لیا، لیکن یونس علیہ السلام نے فوراً قبول نہیں کیا، توقف کیا۔ اب یہ روایات کے مضمون، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح کی روایات بعض موجود ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کیوں وہ درخت کھا لیا، کیونکہ وہ مقام عصمت جو اہل بیت علیہ السلام کو مقام موجود تھا وہ ان کے سامنے آشکار کیا گیا، تو اس کو انہوں نے چاہا آدم علیہ السلام نے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہا کہ اس کا تم حرص نہ کرو یا اس کی طرف مت آؤ۔ تو یہ مضامین جو ہمارے پاس روایات میں آئے ہیں یہ اولاً مضامین ضعیف السند روایات سے ہیں۔ نمبر 2، اگر یہ عصمت انبیاء علیہ السلام سے ٹکرائیں تو یقیناً یہ قابل قبول نہیں ہیں، حتیٰ قرآن کریم کی آیات ہوں اور وہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت سے ٹکرا رہی ہوں وہ متشابہ قرار پاتی ہیں۔
کچھ یہ روایات کہ جن کے پیچھے کوئی اثر موجود نہیں ہے، اور اسے اسرائیلیات سے بھی تعبیر بعض مفسرین یا بعض حضرات کرتے ہیں، محققین حضرات اسے اسرائیلیات سے یعنی یہودیوں کی طرف سے یہ ڈال دی گئی ہیں یا غالیوں کی طرف سے اسے ایجاد کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایک اور صورت ہے جس کو سازگار کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ولایت کا موضوع، اس ولایت کے موضوع کو پہلے نشاندہی کی جائے کہ ولایت سے کیا مراد ہے اور اس کی قبولیت سے کیا مراد ہے، اور مسئلہ ولایت اس طور پہ ہے کیا، اور اس کی طرف تفسیر المیزان میں بھی اشارہ سورہ صافات کے ذیل میں کیا گیا ہے یا سورہ قلم کے ذیل میں، کہ اس میں اس ولایت کے موضوع کی طرف اشارہ کر کے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ امور ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو اس کی طرف رجوع کریں گے، اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔